بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد کی جنت قوم عاد کا عبرت ناک انجام۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں ایک بدبخت شداد بھی تھا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا، سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی، اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا، اور پھر کس طرح ملک الموت نے اس کی روح قبض کی۔ ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ شداد اس قوم کی نسل سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے جیسی قوم اللہ نے نہ کبھی پیدا کی اور نہ ان کے بعد کسی کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد کی۔ احقاف میں بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے، اور اس علاقے میں قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ مال و دولت اور نعمتوں کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی، اللہ کی نافرمانی کرنے لگی، باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرنے لگے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، مگر وہ باز نہ آئے اور حضرت ہود علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ شداد جو اس قوم کا بادشاہ تھا، اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تو شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، اور شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں مجھے کیا حاصل ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد کہنے لگا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا تو شداد کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا، اور شداد نے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر بہت بڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی رواں کر دیں، اور دنیا جہاں کی خوبصورتی پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے میں ماہر تھی، اور قوم عاد میں تو یہ فن عروج پر تھا۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی اس وقت تک وہ اس میں قدم نہیں رکھے گا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں تقریباً 12 سال لگے۔ 12 سال کے بعد جب یہ تیار ہو گئی تو اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا۔ تو اس وقت شداد کو اس کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا، اور وہ پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا، اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا ہوتے دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا، یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ حواریوں نے کہا، یہ کون ہے؟ شداد نے کہا، یہ ملک الموت علیہ السلام ہیں، جو کہ میری روح قبض کرنے آئے ہیں۔ اس وقت شداد ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے۔ لیکن فرشتے نے جواب دیا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے تجھے تیری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد بہت رویا اور گڑ گڑایا، مگر ملک الموت نے شداد کی روح قبض کر لی، اور شداد کی موت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرت ناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بار بار سمجھایا، لیکن قوم عاد
باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن قوم عاد اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں، سونے اور چاندی کے محلوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیے گئے اور غرق کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان نہ رہا اور تمام کی تمام وادی ریت کے صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ بسم اللہ